نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت پیاری حدیث ہے، بہت ہی اہم موضوع پہ حدیث ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جو حدیث ہے یہ ہمارا جو آج کل کا تنگیاں ہیں، جو معاشی مسائل ہیں یا جو ہمارے معاشرے کا حال ہے، اس پہ یہ بالکل فٹ آ رہی ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، 4019 اس کا نمبر ہے، 4019۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں آپ کو نمبر وہ بتا رہا ہوں جو نسخے میرے پاس ہیں یا جن کا مطالعہ میں نے کیا ہے۔ شاید یہ نمبر میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ روایت وہی ہوگی۔ اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، میں تمہیں پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کہ جب تم 5 چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ، یعنی اگر تم نے یہ 5 کام کرنے شروع کر دیے تو پھر تمہیں 5 سزائیں ملیں گی۔ ذرا توجہ اور غور سے سنیے گا، اور پھر تھوڑا سا اپنا جائزہ ہمیں لینا چاہیے کہ خدا نخواستہ ہم میں یہ 5 چیزیں موجود تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہوگی کہ زنا عام ہو جائے گا۔ زنا کاری اور فحش کام جو ہیں وہ عام ہوں گے، معاشرہ ان کا شکار ہو جائے گا، اور اس کا وبال پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ طاعون کی بیماری اور وہ بیماریاں معاشرے میں پھیلائے گا لوگوں کے اوپر جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ مختلف قسم کی بیماریوں جن کا کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا، کرونا ہو گیا یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کس وجہ سے آ رہی ہیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بے حیائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، بدقسمتی سے زنا کاری اور بہت سارے کام ایسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے بچائے، لیکن معاشرے میں یہ بہت زیادہ پھیل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماریاں آ رہی ہیں جن کا کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز وہ ہوگی کہ جب تم ناپ تول میں کمی کرنے لگو گے تو اس کی سزا کیا ملے گی؟ قحط سالی ہوگی، معاشی تنگی ہوگی، اور تم حکمرانوں کی زیادتیوں کا شکار بن جاؤ گے۔ یہ تو ایسے جیسے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حالات بالکل ویسے ہی دیکھ لیے تھے جو آج کل ہیں۔ ہم جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، جن کے بعد کوئی جنس ہوتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے، تو اس کی سزا بھی ہمیں مل رہی ہے کہ ہم معاشی تنگی کا شکار ہیں اور حکمرانوں کی زیادتیوں کا شکار ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ جو حدیث ہے یہ پوری طرح فٹ آ رہی ہے۔ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی ہمیں سزا بھی مل رہی ہے، لیکن ہمیں عبرت حاصل نہیں ہو رہی ہے اور نام اس کا محسوس کر رہی ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور آج ہمارے حالات سب کے سامنے ہیں کہ اگر امیر لوگ صرف اپنی زکوٰۃ نکال دیں تو میرے خیال میں غریب کوئی نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ زکوٰۃ روک لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیا کریں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا، بارش نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین پہ چوپائے نہ ہوں، یعنی جانور نہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ آج سب کے سامنے ہی ہے کہ امیر لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اس کا جو وبال ہے وہ سب پہ آتا ہے۔ بارشیں بے موسمی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی، اور جب فصلیں پکنے کے قریب ہوتی ہیں تو بارش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، لیکن ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑ دیا جائے گا۔
یعنی جو ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا کہ آپ کی شریعت پہ عمل کریں گے، آپ کا حکموں پہ عمل کریں گے، وہ عہد ہم نے توڑ دیے ہیں۔ تو اس کی سزا کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پہ ایک دشمن قوم کو مسلط کر دیتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ دشمن سب کچھ چھین لیتے ہیں، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہے کہ ہر جگہ مسلمان جو ہے ذلت کا شکار ہیں، ان پہ دشمنوں نے زیادتی اور ظلم کی انتہا کی ہوئی ہے۔ کیوں کی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا ہے۔ اور پانچویں بات کہ آپ نے فرمایا کہ حکمران جو فیصلے کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو حکمران ہوں گے، جو فیصلے کرنے والے ہوں گے، وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق یعنی قرآن پاک کے مطابق نہیں کریں گے، تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ ان میں ٹوٹ پھوٹ اور اختلافات ہوں گے۔ اور آج کل دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے۔ شریعت کو کہتے ہیں یہ تو بہت سختی ہے، اس میں یہ ہے، اس پہ عمل کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ جو 5 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، اگر ہم غور کریں تو ہماری جو مشکلات ہیں، جو ہمارے معاشرے پہ وبال ہے، جو تنگی ہے، جو قحط سالی ہے، جو بیماریاں ہیں، وہ ساری کی ساری اس وجہ سے ہیں کہ ہم ان 5 گناہوں میں بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں کہ حدیث ہی ایسی ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں بار بار بیان کروں۔ پہلی بات آپ نے فرمائی زناکاری عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، اس کا وبال کیا ہوگا؟ طاعون اور ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو کبھی کسی نے سنی نہیں ہوں گی۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا ناپ تول میں کمی کی جائے گی تو معاشی تنگی ہو جائے گی۔ اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مال بڑھ جاتا ہے، نہیں، مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ معاشی تنگی آ جاتی ہے، اور حکمرانوں کی زیادتیوں کا لوگ نشانہ بنتے ہیں۔ آج کل دیکھ رہے ہیں بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں اور مہنگائی کتنی ہے کہ عام انسان کا جو ہے وہ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ وہ تو رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے وہ رزق دیتا ہے، لیکن حالات بہت مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اور زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ بارشیں نہیں آتی۔ اور نمبر 4 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا جائے گا تو دشمن اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا ہم پہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، جگہ جگہ پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد توڑ دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے بلکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ 5واں حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، یعنی شریعت کا نظام نہیں ہوگا، تو پھر کیا وبال ہوگا؟ اختلافات ہوں گے، پھوٹ کا شکار بن جائیں گے، ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے، یہ اللہ کرے کہ ہم اس پہ غور کر لیں ذرا تھوڑا سا، اور آپ بھی ذرا تھوڑا ٹائم نکال کے سن لیں، تو یہ جو ہماری پریشانیاں ہیں، جو ہم سے بیماریاں آ رہی ہیں، جو ہم پہ دشمن مسلط ہو رہے ہیں، جو قحط سالی آ رہی ہے، جو معاشی تنگیاں آ رہی ہیں، جو ہم حکمرانوں کی زیادتیوں کا نشانہ بن رہے ہیں، جو آپس کے اختلافات ہیں، وہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں کہ اگر یہ کام کرو گے تو پھر تم پہ یہ وبال آئے گا، اور ہم وہ سارے کام کر رہے ہیں، اور ہم پہ وہ سارے وبال، ساری پریشانیاں وہ ہم پہ آ رہی ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ہم زکوٰۃ ادا کرنا شروع نہیں کر رہے ابھی بھی، اور بے حیائی اور زناکاری سے ہم رک نہیں رہے ابھی تک بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج کل کا
کہ یہ جو حالات ہم پہ آ رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، تو اس کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لائیں، اسلام کے قوانین کو اپنی معاشرے پہ نافذ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔